السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ کے مسائل پہ ہمارے لیکچرز چل رہے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے اسلام کی تکمیل زکوٰۃ ادا کرنے میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو تاکہ تمہارا اسلام مکمل ہو جائے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ادائیگی زکوٰۃ کے بغیر اسلام نامکمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں جب بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے خلاف اسی طرح جنگ کی جس طرح کفار کے خلاف کی جاتی تھی۔ حالانکہ وہ لوگ کلمہ توحید کا اقرار کرتے تھے، نماز اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے خلاف جنگ کرنے والوں میں سارے کے سارے صحابہ کرام شامل تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ آدمی جو زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا، اس کا ایمان، اس کی نماز اور اس کا روزہ وغیرہ سب بیکار ہے۔ قرآن مجید کی آیات اور احادیث کی روشنی میں یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ اسلام کے رکن زکوٰۃ پر ایمان رکھنا اور عمل کرنا کتنا اہم اور ضروری ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب زکوٰۃ اسلام کی تکمیل، گناہوں کے کفارے، تزکیہ نفس، رضا الہی کا ذریعہ ہے تو یہ بذات خود ایک مطلوب اور مقصود عبادت ہے، نہ کہ کسی دوسری عبادت کے حصول کا ذریعہ۔ جس طرح نماز پڑھنا بھی عبادت ہے، روزہ رکھنا بھی عبادت ہے، حج و عمرہ کرنا بھی عبادت ہے، اسی طرح زکوٰۃ دینا بھی عبادت ہے۔ زکوٰۃ فرض صدقہ ہے اور دوسرا نفل صدقہ، جیسے فرض نماز بھی ہوتی ہے، نفل نماز بھی ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے فرض حج بھی ہوتا ہے، نفل حج بھی ہوتا ہے، فرض روزے بھی ہوتے ہیں، نفل روزے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں فرائض کی جو ہے نا ادائیگی کرنی پڑے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ شخص کے ہی نفل اپنے یہاں قبول کرتا ہے، نفل عبادت وہ شخص کی اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے جو باقاعدگی سے فرض ادا کرتا ہے۔ اگر ایک شخص فرض ادا نہیں کر رہا اور نفل کر رہا ہے تو وہ ایسے انسان کے نفل اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کی جن کمزوریوں کی نشاندہی کی ہے ان میں سے ایک مال کی محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سورۃ عادیات آیت نمبر 8، انسان دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے۔ اسی طرح سورۃ فجر کی آیت نمبر 20 میں اللہ فرماتے ہیں، تم لوگ مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو۔ اسی طرح سورۃ تغابن آیت نمبر 15 میں اللہ فرماتے ہیں، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ تو اب ان سب آیات سے کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان اس دنیا میں جتنے گناہ کرتا ہے نا، اگر غور کریں تو اس سب کے پیچھے ایک ہی وجہ ہر بندے کو نظر آئے گی، وہ ہوگی مال کی محبت۔ آج دنیا میں لوگ صرف مال چاہتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے۔ اور یہ جو مال ہوتا ہے نا، کئی دفعہ زیادہ مال بھی انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ سے مانگیں، رزق حلال کمائیں، مال زیادہ ہو جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر انسان مال کی موجودگی میں اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے تو وہ مال تو اسے کوئی بھی تکلیف نہیں دے گا۔ لیکن آج کے دور میں انسان مال کمانے کے چکر میں سب سے پہلے اللہ سے دور ہوتا ہے اور اپنی آخرت کی وہ تیاری نہیں کر پاتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ تغابن میں کیا کہا ہے، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اسی طرح ترمذی کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کے لیے ایک خاص آزمائش ہے اور میری امت کی آزمائش مال میں ہے۔ اور آج ہم ذرا امت مسلمہ پہ غور کریں، پوری دنیا کے مسلمانوں پہ غور کریں، ہر ایک کو صرف مال چاہیے، آخرت چھوڑ دیے کہ جب مریں گے تو دیکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے مال بھی مانگے مگر اس مال کے ساتھ ہدایت بھی مانگے، یہ نہ ہو ہم اللہ سے ایسا مال مانگ لیں جو ہمیں اللہ سے دور کر دے، جو ہمیں ہماری آخرت سے دور کر دے۔ اسی طرح سورۃ قلم میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا سبق آموز قصہ بیان فرمایا ہے۔ ایک شخص بڑا نیک اور سخی تھا، اس کے پاس ایک باغ تھا۔ وہ باغ کی پیداوار سے اپنے گھر اور کھیتی باڑی کے اخراجات نکال کر باقی پیداوار اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتا تھا۔ اللہ نے اس کے مال میں بڑی برکت ڈال رکھی تھی۔ وہ آدمی فوت ہوا تو اس کی اولاد نے وہاں مشورہ کیا کہ ہمارا باپ تو بے وقوف تھا، اتنی زیادہ رقم غریبوں اور مسکینوں میں مفت تقسیم کر دیا کرتا تھا، آئندہ اگر ہم یہ سارا مال و دولت اپنے پاس ہی رکھیں تو بہت جلد دولت مند بن جائیں گے۔ چنانچہ جب پھل وغیرہ پک گیا اور فصل کاٹنے کا موقع آیا
تو انہوں نے رات کے وقت آپس میں قسمیں کھائیں کہ ہم صبح اندھیرے اندھیرے باغ میں پہنچ جائیں گے اور کسی دوسرے کو خبر تک نہیں ہونے دیں گے تاکہ کوئی سائل یا محتاج آنے نہ پائے۔ حسب پروگرام وہ سب پچھلی رات گھر سے چپکے چپکے نکلے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ لہلہاتا ہوا سرسبز و شاداب پھلا پھولا باغ جل کر تباہ ہو چکا ہے۔ پہلے تو یہ سمجھے کہ شاید ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ جب ہوش و حواس بحال ہوئے تو یقین آ گیا کہ یہ باغ ہمارا ہی تھا۔ تب اپنے جرم کا احساس ہوا اور ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور ان الفاظ میں اعتراف گناہ کیا۔ سورۃ قلم کی آیت نمبر 31 ہے۔ کہنے لگے ہائے افسوس، ہم واقعی سرکش تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے واقعے پر انتہائی مختصر الفاظ میں رونگٹے کھڑے کر دینے والا تبصرہ یوں فرمایا۔ سورۃ قلم آیت نمبر 33، اسی طرح ہے عذاب دنیا کو اور آخرت کا عذاب تو اس میں بہت ہی برا ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ تو ابھی سارے واقعے سے کیا بات پتہ چلی کہ ان کا جو باپ تھا وہ جو بھی اس کی پیداوار ہوتی تھی اس پہ وہ زکوٰۃ نکالتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے نا، زکوٰۃ سونے پر ہے، چاندی پر ہے، مویشیوں پر ہے، جو کرنسی ہمارے پاس ہوتی ہے اس پہ ہم نے زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ اسی طرح جو پیداوار ہوتی ہے سال میں ایک دفعہ ہو رہی ہے، 2 دفعہ ہو رہی ہے، 3 دفعہ ہو رہی ہے، ہر پیداوار پہ چاہے 3 دفعہ ہو رہی ہے تو 3 دفعہ زکوٰۃ نکالنی ہے۔ تو ان کا باپ اس کے اوپر زکوٰۃ نکالتا تھا، غریبوں اور محتاجوں کو پیسے دیتا تھا۔ اب اولاد نے کیا کیا؟ لالچ ہی کیا تھا نا۔ ان کے ذہن میں تھا کہ شاید اگر ہم غریبوں کو دیں گے تو ہمارا مال کم ہو جائے گا، مگر اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کے راستے میں مال دینے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مال میں برکت ڈال دیتے ہیں، آپ کی ضروریات پوری ہو جاتی ہے، مال آپ کا پھر بھی کم نہیں ہوتا۔ اب انہوں نے لالچ کیا تو کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے باغ کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور یہ دنیا میں ایسی مثالیں ہمارے سامنے بڑی ہیں، بہت بڑی بڑی ملز ہوتی ہیں، فیکٹریز ہوتی ہیں، جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے پتہ چلتا ہے جی شارٹ سرکٹ ہوا، آگ لگ گئی، جو ہے آپ ایک دم زیرو پہ آ جاتے ہیں۔ تو اب اس کا تذکرہ جو اللہ نے قرآن پاک میں بھی سورۃ قلم میں کیا، یہ اس واقعے کا ذکر سورۃ قلم میں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں تو چلو عذاب ان پہ آیا ہی آیا، تو اللہ کہتے ہیں آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بہت برا ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ تو ایک بات انسان کو اپنے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے، وہ کیا؟ اللہ کے راستے میں مال دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ یہ شیطان ساری پٹیاں ہم کو پڑھا رہا ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے اس واقعے سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ دولت انسان کے لیے کتنی بڑی آزمائش ہے۔ سورۃ قلم کے بے شمار کردار آج بھی ہم اپنی سوسائٹی میں آسانی سے دیکھ سکتے ہیں، جو محض دولت کی حرص میں دین و ایمان ہی نہیں بلکہ دنیا بھی برباد کر بیٹھتے ہیں۔ مال کی یہی محبت انسان کے اندر بخل، حرص، لالچ، خود غرضی اور سنگ دلی پیدا کر کے اسے جھوٹ، دھوکہ، فریب، ظلم، حق تلفی جیسے گناہوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اس سے نہ صرف دنیا میں فتنہ فساد پیدا ہوتا ہے بلکہ انسان اپنی آخرت بھی برباد کر لیتا ہے۔ زکوٰۃ کو فرض عبادت کا درجہ دے کر اللہ تعالیٰ انسان کے اندر مال کی محبت کم سے کم کر کے انسان کے اندر ایثار و قربانی، احسان، ہمدردی، غم خواری، خیر خواہی، نرم دلی، محبت اور اخوت کا جذبہ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی معاشرے میں جو آپ کو پتہ ہے آپ سے کا زمانہ تھا، پھر صحابہ کرام کا زمانہ تھا، کتنی مثالیں ہم کو ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو کس طرح عروج جو ہے وہ دیا۔ تو یہ جو ہے نا شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے ہم اللہ کی نافرمانی کریں۔ اور آج آپ دیکھیں ہماری سوسائٹی میں جھوٹ، فریب، دھوکہ کتنا عام ہو گیا ہے۔ ہر انسان اپنے 10 روپے کے فائدے کے لیے دوسرے کو کا جو ہے 100 روپے کا نقصان کر دیتا ہے، اور وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اگر میں کسی کو دھوکہ دے رہی ہوں تو کوئی مجھے بھی دھوکہ دے رہا ہے۔ اور جس مال میں آپ کو پتہ ہے نا برکت نہیں ہوتی، وہ مال جو ہے انسان کی تمام ضروریات کبھی پوری کر ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح جنگ یرموک کے موقع پر چند صحابہ کرام شدید گرمی میں زخموں سے چور میدان جنگ میں شدت پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ اتنے میں ایک مسلمان پانی لے کر ان کے پاس آیا، تو پہلے جو زخمی تھا اس نے کہا دوسرے کو پلاؤ، اس کو زیادہ پیاس لگی ہے۔ دوسرے نے کہا تیسرے کو پلاؤ، اس کو زیادہ پیاس لگی ہے۔
اور وہ جب تیسرے تک پہنچا تو وہ شہید ہو چکا تھا، اور جب وہ پہلے کے پاس آیا وہ بھی شہید ہو چکا تھا، جب وہ دوسرے کے پاس گیا وہ بھی شہید ہو چکا تھا۔ یعنی اس میں اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ایک مسلمان اپنے اوپر دوسرے مسلمان کو ترجیح دیتا ہے، دوسرے مسلمان کو اہمیت دیتا ہے، اپنی ضرورت کو پیچھے رکھتا ہے۔ بخاری و مسلم میں کئی تاریخی واقعات اثار و قربانی کے ہمیں ملتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک شخص آپ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سخت بھوکا ہوں، کھانا کھلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باری باری اپنے تمام گھروں میں آدمی بھیجا، ہر گھر سے یہی جواب ملا کہ آج تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ پھر آپ نے لوگوں سے پوچھا کون شخص آج کی رات اس آدمی کو اپنا مہمان بناتا ہے؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں انہیں اپنا مہمان بناتا ہوں۔ چنانچہ انہیں اپنے گھر لے گئے، جا کر بیوی کو بتایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان ہیں، لہٰذا ہمیں خود کھانے کو ملے یا نہ ملے انہیں ضرور دینا ہے۔ اہلیہ نے کہا گھر میں بچوں کے کھانے کے لیے کچھ ٹکڑے رکھے ہیں اور تو کچھ نہیں۔ حضرت ابو طلحہ نے فرمایا بچوں کو کسی نہ کسی طرح بہلا کر سلا دو، اور ہم دونوں جب کھانا کھانے بیٹھے تو تم کسی بہانے چراغ بجھا دینا، میں ویسے ہی پاس بیٹھا رہوں گا اور مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا لے گا۔ دونوں نے ایسے ہی کیا۔ صبح جب حضرت ابو طلحہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں میاں بیوی کے عمل سے اللہ تعالیٰ خوش ہوئے ہیں اور ہنسے ہیں، اور یہ آیت نازل ہوئی۔ سورۃ حشر کی آیت نمبر 9 ہے، اور خود حاجت مند ہونے کے باوجود دوسروں کو اپنی ذات پہ ترجیح دیتے ہیں۔ اب یہ حضرت ابو طلحہ کی بیوی کون تھی؟ حضرت ام سلیم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہے حضرت ام سلیم۔ تو اب دیکھیں یہ کہنا جو ہے آسان ہے، پریکٹیکل کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے جب بچوں کو بھوک لگی ہوتی ہے بچے کتنا روتے ہیں۔ اب انہوں نے اپنے بچے، اور بچے بھی کتنے اچھے تھے کہ ماں نے کتنے طریقے سے انہیں سلایا اور وہ سو گئے۔ اور دیکھیں یہ نیکی چھوٹی سی تھی، قیامت تک یہ آیت تلاوت ہوتی ہے، جب بھی یہ آیت تلاوت ہوگی حضرت ابو طلحہ حضرت ام سلیم کا نام لیا جائے گا، اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوئے اور اللہ ہنسے ہیں۔ کس بات پہ؟ کہ میرے بندے میرا اتنا خیال رکھتے ہیں، میری اتنی فرما برداری کرتے ہیں، مجھے خوش کرنے کے لیے یہ کچھ بھی کر جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کے اجر کو نا، ایک اصول یاد رکھیے گا، ضائع نہیں کرتا۔ اور اسی طرح ایک حاکم میں واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی کو کسی نے بکری کی سیری تحفے میں بھجوائی۔ انہوں نے یہ سوچ کر کہ فلاں شخص مجھ سے زیادہ حاجت مند ہے اس کے ہاں بھیج دی، اس نے یہی سوچ کر تیسرے آدمی کے پاس بھیج دی۔ اس طرح 7 گھروں کا چکر لگانے کے بعد وہ سیری پہلے صحابی کے گھر پہنچ گئی۔ تو اسلام ہمیں ہمدردی و خیر خواہی، قربانی و اثاری کا درس دیتا ہے، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینا سکھاتا ہے۔ جس معاشرے میں یہ اصول پیدا ہو جائے نا، اس معاشرے میں سکون ہو جائے گا، اس معاشرے میں برکت ہو جائے گی، انسان کے مال میں ہر چیز میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے گا۔ تو اس سارے لیکچر سے جو ایک اہم اصول ہمیں ملتا ہے وہ کیا ملتا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینے سے اللہ تعالیٰ اس انسان کی جو ہے عزت کو دنیا میں بھی بڑھاتا ہے، اور آخرت میں بھی ایسا انسان کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے اندر ایسی خوبیاں پیدا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔